السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں کیا واقعہ پیش آیا اور آج دنیا کس چیز پر محنت کر رہی ہے۔ دیکھیے، چندریان 3 کو چاند پر جانے کے لیے تقریباً 40-45 دن لگے، اور یہ مسافت اپنی زمین سے چاند پر جانے کے لیے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس میں ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے وگیانکوں کو تقریباً 40-45 دن لگے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ ہے، جو آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، یعنی 7 آسمان کو پار کر کے، چاند تو بہت نیچے ہے، 7 آسمان کو پار کر کے آپ سدرۃ المنتہا پر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں تک میری گنجائش تھی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ کو اس سے بھی، آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھنا ہے کہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا تھا، تو آپ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے، پھر آپ سے براق جو سواری تھی اس کے ذریعے آپ 7 آسمان پار کر گئے، پھر وہاں سے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، پھر آپ واپس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شاید 4تھے آسمان میں ملاقات کی، پھر آپ کو واپس بھیجا گیا کہ نمازیں کم کرائیے۔ تو اس طرح سے آپ تقریباً، آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر اس کو 40-45 دن صرف چاند پر جانے کو لگے، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے بیت المقدس 7 آسمان کا سیر کیا، پھر 9 مرتبہ آپ آسمان 7ویں آسمان سے 4تھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر آپ واپس جا رہے، واپس آ رہے۔ تقریباً اتنا لمبا سفر آپ نے ایک ہی رات کے اندر کیا۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، اور آج نماز کا تحفہ ملا، یہ ہم پر مسلمانوں پر فرض کر دی گئی۔ تو صرف آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی ذات کتنی متبرک، اور کتنے اللہ پاک نے آپ کو مرتبہ دیا ہے کہ آج دنیا صرف چاند پر جانے کے لیے 4 لاکھ کلومیٹر کو طے کرنے کے لیے تقریباً 45 دن لگا دی، اور ہمارے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمان کا سیر کرنا، جنت جہنم کا دیکھنا، پھر نمازوں کا تحفہ 50 لے کر واپس آنا، واپس جانا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اتنے شارٹ ٹائم میں، ایک ہی رات کے اندر آپ کو یہ اتنا بڑا کارنامہ آپ نے دیے۔ تو کہیں نہ کہیں اس امت پر اور ہم لوگوں کو بڑا فخر ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزات ہم لوگ کو دکھائے۔ دوسری چیز کہ ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے جب مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو تو ہم لوگ مانیں گے نبی آپ کو، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اگر میں ٹکڑے کر کے دکھاؤں تو ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے اس وقت کیا کہا؟ ہاں، ایمان لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے انگلی سے چاند کی طرف اشارے کیے، چاند کے کیا ہوئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں وہ ٹکڑے کیا ہو گئے؟ واپس سے مل گئے۔ اسی کو بڑے اچھے انداز میں کہا گیا کہ ابو جہل نے جب حجت کی نبی سے یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر مانوں گا میں نبی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، شرما کے رہ گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یعنی یہ چیز ایسی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک اشارہ کیا، اللہ سے دعا کی اور اشارہ کیا، اللہ پاک نے یہ معجزہ لوگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دکھایا تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائے، ہمارے نبی کو نبی ماننے والے بن جائے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور اس معجزے کی تصدیق کی تو وہ لوگ ایمان لائے اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ لوگ منکر کہلانے لگے۔ تو دعا اس چیز کی ہے کہ ہم لوگوں کو، ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بڑے بڑے معجزات لوگوں کی ہدایت کے لیے دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔